سرخ گائے کی قربانی جو کہا جا رہا ہے کہ یہودی اپریل کے مہینے میں قربان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فلسطین کے اندر مسجد کو گرا دیں گے یہودی اور تھرڈ ٹیمپل کو یہاں پر تعمیر کریں گے۔ اس سے متعلق بہت سارے سوشل میڈیا پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے اور کیا ایسا یہودیوں کا عقیدہ بھی ہے یا ایسے ہی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ تو سب سے پہلے میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ توریت کے اندر ایسا کوئی بھی نظریہ موجود نہیں ہے کہ دجال آئے گا، اس سے پہلے سرخ گائے کو ذبح کرنا پڑے گا، یہودی تھرڈ ٹیمپل اپنا تیار کریں گے۔ ایسی بات توریت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کتاب تلمود کے اندر ہیں، جو یہودیوں کی اپنی ایک کتاب ہے، جیسے مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد کتاب جو تیار کر دی گئی تھی وہ بخاری شریف یا مسلم ہے، اس کے اندر بھی ایسے دجال کے واقعے گھڑے گئے ہیں۔ اسی طرح تلمود کے اندر بھی یہودیوں نے واقعات ایسے گھڑے تھے، لیکن ایسا واقعہ ایسی صورت میں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تلمود بڑھتی رہی ہے کتاب، وہ صرف وہی نظریات نہیں ہے، چونکہ سب سے پہلے تو یہودیوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ جناب ہارون علیہ السلام کے کتاب ہے، جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی کتاب وہ توریت ہے، اور جناب ہارون پر جو کتاب نازل ہوئی معاذ اللہ وہ کتاب تلمود ہے۔ ایسی بات نہیں، تلمود کا معنی اصل میں یہ عربی میں تلموذ ہے، یعنی تلامیذ، یعنی شاگردوں کی کتاب، تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ کتاب تلمود جناب ہارون علیہ السلام کی نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسا واقعہ بھی موجود نہیں ہے۔ سرخ گائے والا ہے موجود، لیکن اس حالت میں نہیں ہے جیسے یہودیوں نے اجتہاد کر لیا ہے اور مسلمان ایسا نظریہ پھیلا رہے ہیں۔ کتاب تلمود کے بعد جو ایک تفصیلی کتاب ہے 23 جلدوں پر موجود ہے، کتاب زہر، اس کے اندر بھی یہ ساری کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، جس کے اندر ایک مرتبہ میں تحقیق کر رہا تھا قبالہ والے جادو پر، وہ بھی جادو نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایسے مسلمانوں نے پھیلا دیا کہ وہ جادو ہے، وہ بھی جادو نہیں ہے۔ تو کتاب زہر کے اندر وہ قبالہ بھی موجود ہے، جو جناب عیسیٰ کے دور کا ایک بندہ تھا شمعون نامی، تو اس نے وہ 10 قوانین 10 نکات لکھے تھے جو نفس سے متعلق ہیں، اور وہ بھی جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی جو اس نے بیان کی تھی، کوئی جادو نہیں ہے قبالہ۔ تو اس دور میں جب تحقیق کر رہا تھا کتاب زہر کے اندر وہ پوری کتاب قبالہ موجود تھی، تو وہ 23 جلدوں پر ہے کتاب زہر۔ تو تلمود بھی اسی کے اندر موجود ہے کتاب زہر کے اندر۔ تو تلمود کی بھی بہت ساری جلدیں ہیں، تو میں آپ کو اصل واقعہ جو توریت میں ہے وہ سنا دیتا ہوں، اور وہ چاہیں تو انگلش میں بھی سنا سکتا ہوں، چونکہ میرے سامعین اردو ہیں سننے والے، تو اس وجہ سے میں اردو میں ہی سنا دیتا ہوں۔ یہ توریت کی جلد ہے دی نمبر یعنی گنتی، اس کا باب 19، اس کے اندر عنوان ہے سرخ بچھیا کی راکھ۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ شریعت کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، یعنی اس سے مراد ہے کہ بیل وغیرہ اس پر نہ چڑھا ہو، اور نہ ہی اس نے ریڑھی کھینچی ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے، پھر کاہن
دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ دیکھیں دوستو، پوری توریت کے اندر واقعہ صرف یہیں پر موجود ہے، سرخ گائے سے متعلق اور ذبح کرنے کے بعد جلانے کا واقعہ۔ اور یہ کس حکمت سے تھا، یہ تو اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی میں صرف اتنا کہوں گا اپنے دوستوں کے لیے کہ کتاب تلمود کے اندر بھی اور کتاب زہر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، یعنی یہودی مجتہدین کے اجتہادات ملیں گے۔ ٹھیک، انہوں نے جو اپنے اجتہادات کیے ہیں وہ سارے اس کے اندر آپ کو ملیں گے، لیکن چونکہ اصل بات توریت میں ہے، توریت سے لے کر آگے بات کو بڑھایا گیا ہے کتاب تلمود کے اندر۔ یہاں کتاب تلمود کے اندر بھی دجال کا یوں تذکرہ نہیں ہے، اور نہ ہی تھرڈ ٹیمپل کا یہاں ذکر ہے۔ یہ بس باتیں ہیں جو بنائی گئی ہیں اور مسلمانوں نے ہی بنائی ہیں، آگے پھیلائی ہیں، اور اس طرح سے تاکہ لوگوں کو اشتعال ہو اور لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیں یہودیوں کی، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مخالفت بڑھائی ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، اور مالک ہم سب کو ایسی جنگ سے محفوظ رکھے جس میں وقت کی حجت نے ہمیں حکم بھی نہیں دیا ہے ایسی جنگ کرنے کا، اور تمام مومنین اپنے مالک کی